کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں اس کی اور بھی فضیلتیں بیان فرمائی، وہیں پر یہ بھی حضور نے فرمایا من قام فی لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ لیلۃ القدر میں قیام کیا اللہ کی رضا کے لیے تو اس کے گزشتہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔ احتساب کا معنی ہے محاسبہ کرنا، یعنی اس میں یہ غور و فکر ہو انسان کا کہ کہیں میرے سے کچھ غلطی تو نہیں ہوئی، میں نے روزہ رکھا ہے، اللہ کی عبادت میں یہ رات گزاری، کہیں ایسا تو نہیں کہ میں غلطی باتیں سوچتا رہا، میری زبان سے کوئی غلط بات نکلتی رہی۔ اور کریم محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے، نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، آپ نے فرمایا کہ جبریل امین علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ ایک فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے۔ پھر فرمایا یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل، تو یہ فرشتے اور حضرت جبریل امین علیہ السلام ہر اس شخص کے لیے دعا کرتے ہیں جو بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرنے والا ہوتا ہے۔ بیٹھ کر ذکر کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر کریں اللہ کی عبادت کوئی حرج نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر فرمایا، بیٹھ کر عبادت ہو کھڑے ہو کر ہو، یہ فرشتے اور روح الامین حضرت جبریل امین علیہ السلام ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اندازہ کریں کتنی بڑی ہستیاں آ کر دعائے خیر کر رہی ہیں جو لیلۃ القدر میں قیام کرنے والے ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اور پھر یہاں اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا، کیونکہ ایک حدیث پاک سے پھر کئی نقطے ظاہر ہوتے ہیں، کئی مسئلے نکلتے ہیں، کہ ہمارے ہاں اکثر پوچھا جاتا ہے جی نفل کتنے پڑھنے ہیں لیلۃ القدر میں اور اس کا کیا طریقہ کار ہے، یعنی ہم نے وہ نفلوں تک ہی محدود کر لیا اس کو، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بیٹھنے والے پر اور ہر کھڑے ہونے والے پر جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں پھر یہ فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں، تو بیٹھ کر کریں کھڑے ہو کر کریں، لفظ کیا ہے ذکر کا، نفلوں کا ذکر نہیں ہے۔ کوئی نفل پڑھے تو یہ بھی ذکر میں شامل ہے، اگر کوئی نفلی عبادت کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن ایک طریقہ نا ذکر کا، اس کے علاوہ اور بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ درود پاک پڑھیے، تلاوت قرآن پاک کریے اور تسبیحات کریں، ذکر اذکار کچھ بھی پڑھیں، تو یہ سارے اذکار کی مختلف شکلیں ہیں۔ تو نفل پڑھنا ہی ضروری نہیں، اگر کوئی نفل پڑھتے ہیں، کسی کو نفل پڑھنے میں زیادہ لطف آتا ہے تو وہ نفل پڑھے، کسی کو درود پاک پڑھنے میں زیادہ مزہ آتا ہے وہ درود پاک پڑھے، کسی کو قرآن کی تلاوت میں لطف آتا ہے تو وہ کرے، یعنی یہ ایک مخصوص عبادت کا ذکر نہیں ہے، ذکر میں یہ سارا کچھ آ جاتا ہے۔ اور پھر ذکر میں کیونکہ یہ ذکر کی مختلف صورتیں ہیں، زبان سے ذکر کرنا، اور یہ صرف جو زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں صرف یہی ذکر نہیں ہے، ذکر اور بھی اس کی صورتیں ہیں۔ دل سے ذکر کرنا، وہ دل کا ذکر کیا ہے، ذکر کہتے کسے ہیں، ذکر کا معنی ہے یاد، اور میں کئی دفعہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اصل ذکر یہی ہے، ایسا نہیں کہ زبان تو ہل رہی ہے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اور دماغ کھویا ہوا ہے برے خیالات میں، وہ کون سا ذکر ہے؟ ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، یعنی آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں، جن کا بھی نام لے رہے ہیں، ان کی یاد آپ کے دل میں ہو، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ کی یاد دل میں ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے تو ان کی یاد دل میں ہو، اور یہی وہ ذکر ہے جس کے بارے میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کے ذکر میں ہی دلوں کا چین ہے۔ وہ چین کب ملتا ہے؟ جب دل میں یاد خدا ہوتی ہے، اور وہ یاد کی پھر کئی صورتیں ہیں، یاد کئی طرح سے انسان کرتا ہے نا، دیکھیے نا قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز تو اعلیٰ ترین عبادت ہے، اور سجدے کی حالت میں جب انسان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ نماز سے بڑی کون سی عبادت ہے؟ بہت اعلیٰ ترین عبادت ہے، لیکن نماز کے بارے میں قرآن فرما رہے ہیں اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی نماز تو پڑھ رہا ہے لیکن اس کی یاد ہی نہیں آ رہی تو پھر وہ کیسی نماز ہے؟ نماز ہم پڑھتے ہیں، خیالات ادھر ادھر ہوتے ہیں، بھٹکے ہوتے ہیں، کوئی گھروں میں کھویا ہوا ہے، کوئی پیسے گر رہا ہوتا ہے، کوئی دکانداری کے وہ حساب کتاب میں لگا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے نا۔ تو نماز تو ہے لیکن اس کی یاد کہاں؟
رب نے فرمایا نماز قائم کر میری یاد کے لیے، جب اس کی یاد ہی نہیں رہی تو پھر کیسی نماز ہے؟ اسی کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا اعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی عبادت یوں کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر تو اسے نہیں دیکھ سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں نا کہ تم نہیں دیکھ سکتے، تو دوسری صورتحال بھی حضور نے بیان فرمائی، اگر تم اسے نہیں دیکھ سکتے تو اس یقین کے ساتھ عبادت کرو کہ وہ رب العالمین تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو جب اس یقین کے ساتھ عبادت ہوگی نا تو غیر کا خیال نہیں آئے گا۔ یہی یاد ہے، ذکر کا معنی یہی ہے، یہ نہیں کہ اللہ ہو اور گھر کھوئے ہوئے ہیں، بیوی بچوں کے خیالات آ رہے ہیں یا برے خیالات آ رہے ہیں، وہ کون سا ذکر ہے؟ آپ دیکھیے، آپ نے یعنی ایک مشاہدہ ہے، میرا بھی ہے اور آپ کا بھی ہے، کبھی آپ جائیں نا قبرستان میں، جناز گاہ میں کسی کی فوتگی ہو گئی ہو، تو جس کا فوت ہوا ہوتا ہے وہ دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا کوئی فوت ہوا ہے۔ کیوں؟ وہ رو رہا ہوتا ہے، اس کی حالت ہی اور ہوتی ہے، ایسے ہی ہے۔ اب وہ وقت گزر گیا، بعد میں وہ گھر میں بیٹھا رو رہا ہے بیچارہ، بعد میں افسوس کرنے کے لیے آپ جاتے ہیں، بھائی کیوں رو رہے ہو؟ اماں جی کی یاد آ رہی ہے، والد صاحب کی یاد آ رہی ہے، کیا آ رہی ہے؟ یاد آ رہی ہے۔ جب یاد آئی تو آنکھوں سے آنسو نکلے، پھر یہ نہیں کہ پاس کوئی ہے کہ نہیں، وہ کیفیت ہی اور ہوتی ہے۔ ابا جی کی یاد آ رہی ہے، وہ ایسے کیا کرتے تھے، ایسے ہمارا وقت گزرا، ان کی یہ شفقتیں تھیں، اور یاد کر کے یہ رو رہا ہے بیٹھا، یہ اصل یاد ہے۔ جب ایسی یاد آتی ہے تو پھر انسان دنیا سے بیگانہ ہو جاتا ہے، پھر کسی اور چیز کی طرف دھیان نہیں ہوتا، کوئی دیکھ رہا ہے کیوں دیکھ رہا ہے، بس تڑپ رہا ہے انسان۔ کیا کبھی ایسی یاد اللہ کے لیے بھی آئی ہے؟ کیا کبھی تم نے رب کو ایسے یاد کیا ہے؟ نہیں کیا، تو پھر کیسا ذکر ہے؟ اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ جب اس کی یاد ہوگی تو پھر آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے، اس کی یاد ہوگی تو کسی اور کا خیال نہیں آئے گا، پھر انسان کی روح تڑپے گی، کاش ایسی یاد ہمیں لگ جائے رب کی۔ ہمارے تو محبت کے دعوے یہ کہ میں اللہ سے بڑا پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بڑی محبت ہے، اور کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں آنکھوں سے آنسو بہے ہیں؟ نہیں بہے، تو پھر کیسی یاد ہے؟ تو ذکر صرف یہ نہیں اللہ ہو، ہاں یہ ایک شکل ہے، ایک صورت ہے ذکر کی، اللہ ہو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ذکر نہیں ہے، یہ ہے ذکر، لیکن اصل ذکر کہاں پر ہے؟ وہ اصل ذکر تو اس کی یاد ہے، جو اصل ذکر موجود ہی نہیں ہے۔ زبان ہل رہی ہے، لگے ہوئے اللہ ہو، میں نے اتنے ہزار مرتبہ اللہ ہو پڑھا، میں نے اتنے ہزار مرتبہ درود پاک پڑھا، یاد کتنی مرتبہ کیا؟ پتہ نہیں، اس اتنے ہزاروں میں ایک دفعہ بھی نہ یاد کیا، ایسے ہے نا؟ تو میرے بھائیوں، یاد کرو اللہ کو۔ ذکر یہ ہے، آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں، زبان نہیں ہل رہی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور اس کی یاد ہے، اس کی عنایات پہ غور ہے، یا اللہ میں اتنا گنہگار ہوں، تو نے میرے پر اتنی عنایت کر لی، میں نے وہ فلاں گناہ بھی کیا، وہ فلاں گناہ بھی کیا، وہ فلاں گناہ بھی کیا، اور تو نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرما دی۔ یہ یاد ہے، اس کے تصور میں، اس کی جو عنایات ہے اس میں انسان کھو جائے، میں نے کیا کیا ہے، زبان سے لفظ جاری نہیں، پھر بھی انسان ذکر کی حالت میں، اور اصل ذکر ہے یہ، اس کی یاد میں آ جاؤ تو پھر دیکھو کرم کیسے ہوتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے، پھر دیکھے کیسے سکون ملتا ہے دل کو۔ ہم کہتے ہیں نا اتنا یار میں نے ذکر کیا، اتنے ہزار مرتبہ کلمہ پڑھا، سکون پھر نہیں ہے، کہاں سے سکون ہو؟ ہماری یاد، ہم یاد کو، ہم نے ذکر کو سمجھا ہی نہیں، تو ذکر کو سمجھو۔ تو بہرحال جو ذکر کرنے والے ہیں، یعنی رب کو یاد کرنے والے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنے والے ہیں، لیلۃ القدر کی رات فرشتے، اور ان فرشتوں میں فرشتوں کے استاد حضرت جبریل امین علیہ السلام ان لوگوں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اندازہ کریے، رب فرشتوں کی جماعت کو بھیج رہا ہے، اور بعض روایت میں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کی ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ جو لیلۃ القدر کو عبادت کر رہے ہیں ان کے لیے جا کر دعا کرو۔ اور جب رب نے ڈیوٹی ان کی لگا دی، ظاہر ہے کہ اللہ کی ڈیوٹی کے بغیر تو نہیں آ سکتے، اللہ کے حکم کے بغیر تو فرشتے نہیں چلتے، رب کا حکم ہوا کہ جاؤ ان کے لیے دعا کرو۔ جب رب نے خود فرمایا اور رب کے حکم سے ہی آ کر دعا خیر کر رہے ہیں، تو بتائیے پھر قبولیت نہیں ہوگی؟ یقیناً قبولیت ہوگی۔ اللہ نے ان کی ڈیوٹی یہ لگائی، تم نے جا کے ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اور جب ڈیوٹی رب کی طرف سے لگی ہے تو پھر قبولیت بھی ہوگی۔ تو
تو اس رات میں عبادت کریں، ذکر کریں، تلاوت قرآن پاک کریں، اور پھر یہ بھی دیکھیں کہ ہماری یادیں کہاں تک ہیں. ہماری یادیں صرف وہ ہماری چھوٹی سی جو دنیا ہے وہیں تک ہیں یا آگے بھی ہیں.